بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں پورا اپنا جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور تاریخ انسانی سے ہر بندے نے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن جہاں سے وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، جہاں سے وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں جاتا، صرف مفادات کی وجہ سے جو وہ کام کرنا اس کو چاہیے تھا، لیکن مفادات ہوتے ہیں اور ہمارے جو پہلے سے روایات چل رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو کلچر ہوتا ہے اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے جتنے بھی جاندار اور جتنی بھی جاندار شخصیات ہوتی ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے، ان کے ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی مدینے میں، تو وہاں پہ گروہ کے گروہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آنے لگے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کیوں نہیں آیا لیکن کس غرض کے لیے کہ جتنے بھی مدینے میں قبیلے تھے، اوس، خزرج اور یہودی، جتنے بھی تینوں قبیلے تھے، وہ اس کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار تھے۔ بادشاہ بنانے کے لیے انہوں نے مونگوں کا ہار تیار کیا ہوا تھا، پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ بادشاہ بنا رہے ہیں۔ اب تصور کریں، جس کو ایک پوری معاشرے میں اس کا ایک اعزاز بخشا جا رہا ہے، اس کے لیے ایک اس وقت جو معروف اور قوت و طاقت کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے اور جانے پہچانے کے لحاظ سے جو شخص ہو سکتا تھا، اس کو اگر یہ موقع مل رہا ہے اور وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جاتی ہے تو وہیں پہ وہ رک جاتا ہے۔ پھر لوگ جو ہے نا اس کو بادشاہ بنانے سے دوسری طرف مڑ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ۔ تو آپ اندازہ کر لیں، دیکھ لیں، ایک بندے نے سب سے زیادہ جب جماعت پہ آگے ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں گوارو، لیکن اندر سے اس کے جو مزاج تھے، اس نے اپنی پوری کھوٹ اور کسوٹ اور اپنے جو نفاق تھا وہ مخلص نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں اس کے جو مفادات تھے، مفادات کو جو ضرب لگی ہے، جو بادشاہ بننے والا ہو اور اس کو احترام، اکرام اور نوازشات اور لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ اس کو سپورٹ کر رہا ہو، اس وجہ سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس نے پھر اسلام کی مخالفت کی اور ہر جگہ مخالفت کی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے قتل کروانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ ہم عزت والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، ان کی جماعت کے بارے میں کہ ہم ذلیل لوگوں کو یہاں مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، جو ان پہ ایمان لائے مومنین کی ہے، لیکن اس نے اپنی پوری کوشش، جو ان کا بیٹا ہے عبداللہ بن ابی، آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری کوشش، اور وہ راستہ روک لیتا ہے باپ کی کہ اس کی میں گردن اڑاؤں گا، اور آپ اندازہ تو یہ کر لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک لیتے ہیں۔ جو دین کی اتنی مخالفت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک ہے کسی غزوے میں آتے ہوئے ان کے راستے میں کتنے لوگوں کے پورا منصوبہ بندی کی، لیکن ان کو پہلے ہی بتایا گیا کون سی جگہ جو ہے نا ذکر پہنچانے کی اس نے کوشش نہیں کی۔ پیچھے کیا تھے؟ اس کے مفادات تھے، ان کی مفادات، اپنے اس کے جو مفادات تھے اس کی وجہ سے اس نے پوری مخالفت کی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب مفادات سامنے آتے ہیں، ہمارے بینیفٹ سامنے آتے ہیں، تو اس وقت ہم جو ہے نا کام روک لیتے ہیں، کرتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرتے۔
تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اپنی پوری کوشش سے کہ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ان کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں، اور ایسے استعمال کریں جیسے اس کا حق ہے. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی دین ہے. تو وہ پھر، اور وہی بیٹا جو راستہ روک لیتا ہے قتل کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک لیتے ہیں، اور وہی بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے لے جاتا ہے. وہی بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا مبارک بول لیتا ہے تاکہ جو ہے اس کی بخشش. لیکن اس نے تو پوری مخالفت کی تھی، کوئی موقع نہیں گزرا تھا. لیکن پیچھے کیا تھے، اس کے جو دنیا بن رہی تھی، اس کا جو اعزاز احترام ہو رہا تھا وہ نہیں ہوا، لیکن اس نے بھرپور مخالفت کی. اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے جتنے بھی اس طرح کے مفادات ہوتے ہیں ان کو ہم پیسے پشت رکھیں، اور ہمیں یہ کام کرنے کی کہ جو کام ہونا چاہیے اصل میں چھپانا نہیں چاہیے. فیکٹ دین کی سربلندی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، پوری اپنی کوشش، اپنی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگائیں اور قوم کو آگے بڑھاتے رہیں. اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ یہاں ہمیں جو وقت ملا ہے، موقع ملا ہے، اس میں ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی. ہم جو چاہ رہے ہوں گے وہ نہیں ہوگا، لیکن ہم نے کنٹینیوسلی مسلسل اس کام کو آگے بڑھاتے جانا ہے، کام کرتے جانا ہے، اور ایک دن آئے گا ہم کام کر جائیں گے. وقت کی نزاکت سے ہم اپنے آپ کو بڑھائیں، کوشش کریں کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بہترین، اچھا، مخلص، ایک امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے سبق حاصل کر کے اس امت کی رہنمائی اور یہاں پہ خلافت علی المنہج نبوہ کیسے قائم کر سکتے ہیں. اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. والسلام.